محترم جناب غلام محمد لالی صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں چیئر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بجٹ 2020-21 پر اپنی گزارشات عرض کرنے کا موقع دیا۔ میں چیئر کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا جس میں صحت، زراعت، تعلیم، میرے علاقے کے معاملات۔ سب سے پہلے تو میں جو آج کل وبا ہے اس پہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے میرے وطن کو، تمام مسلم امہ کو محفوظ رکھے، دنیا میں تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس سے متاثر ہیں انہیں صحت کا عملہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی محترم لالی صاحب۔ جناب، میں اپنی گزارشات کو دوبارہ سے عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں احسان مند ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بجٹ 2020-21 پہ اپنی گزارشات عرض کرنے کا موقع دیا۔ میں اپنی گزارشات میں صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے مختصر سے گزارشات عرض کروں گا، اپنے علاقے کے معاملات۔ سب سے پہلے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو، مسلم امہ کو، پوری دنیا کو اپنی امان عطا فرمائے۔ جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کو صحت کا عملہ اجر عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کورونا جو ہے ابھی تک اربن ایریا کے اندر ہے، شہروں تک ہے، دیہات تک یہ نہیں ہے۔ جناب والا، یہ وبا اب ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔ ہمارے چھوٹے شہر، ہمارے ٹاؤن، ہمارے دیہات اس سے متاثر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ ان کی تشخیص کا عمل نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں خاموشی سے اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ کلچر ہے کہ جہاں زیادہ شور کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، ان کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے جو دیہات ہیں، ہمارے چھوٹے ٹاؤن ہیں، اس کی تاریخ آپ اٹھائیں گے تو یہ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کے لیے خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان پہ تکلیفیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں،
خاموشی سے اس میں سے گزر جاتے ہیں. اب بھی یہی حالت ہے, وہ اس میں سے اس سے متاثر ہیں, اس سے گزر رہے ہیں, لیکن بغیر کسی احتجاج کے. جناب والا, میں اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں, چھوٹے ٹاؤن ہیں, ان میں سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. میں اپنی گزارشات میں پہلے اسی چیز کو مکمل کرتا ہوں. ہمارے BHU, RHC, ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی سنجیدہ نوعیت کا یا کوئی عام نوعیت کا بھی مریض آتا ہے تو اس کو اچھا علاج دستیاب ہو. وہ کرتے کیا ہیں, کو مریض کو دیکھتے ہیں, ایک سے وہ اگر BHU میں گیا ہے تو RHC کو ریفر کریں گے, RHC میں گیا ہے تو وہ کسی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ریفر کریں گے. میں اپنے علاقے کے معاملات آپ سے عرض کرتا ہوں اسی حوالے سے, پھر اور حوالے سے عرض کروں گا کہ میرے پاس میری تحصیل میں ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے جو پچھلے دور میں مکمل ہوا. بہانا میری دوسری تحصیل بنتی ہے لالیاں کے ساتھ, وہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ابھی تک نہیں ہے. REC کو پوری تحصیل کا ہاسپٹل کا درجہ دیا گیا ہے, وہاں پہ نیا تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا جا سکا. کوئی سہولت نہیں ہے وہاں پہ, کوئی سہولت نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ مریض جائے تو اس کو کوئی آسانی مل سکے, اس کو علاج کی سہولت مل سکے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے مجھے اپنی گزارشات عرض کرنے کا موقع ملا. میں نے ان سے دستبستہ گزارش کی کہ جناب والا, میرے علاقے کی یہ مسائل ہیں کہ میرے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. میرے ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیے میں نے ان سے کہا کہ بلکہ دونوں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں مجھے آپ کو ڈائلسس سینٹر چاہیے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ڈائلسس سینٹر دیں گے. میں نے ٹراما سینٹر کا ان کو کہا, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم ٹراما سینٹر دیں گے, لیکن ابھی تک دونوں جگہ پہ کوئی سہولت میسر نہیں کی. میں نے ان سے گزارش عرض کی اور آپ کی چیئر کے وسیلہ سے وزیر اعظم سے اپنی حکومت سے عرض کروں کہ جناب والا ہمیں وہاں پہ دل کے امراض کے لیے خصوصی انتظامات چاہیے دونوں تحصیلوں میں. ہمارا پیشنٹ, دل کا مریض جو ہوتا ہے, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دور علاقے میں اس کو لے جایا جا سکے. میں آپ کے سامنے یہ گزارش عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جہاں پہ میں نے چیف منسٹر سے عرض کیا تھا کہ ہمیں ڈائلسس سینٹر, ٹراما سینٹر, وہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہمیں دونوں تحصیلوں کے اندر باقاعدہ طور پہ دل کے امراض کے علاج کے لیے ایک مستقل نظام چاہیے. دونوں تحصیلوں کے علاوہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو میرے ڈسٹرکٹ میں ابھی تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں بنا. جب ہمارے تحصیل کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا اسی سے اب کام چلایا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا. وہاں پہ جگہ مختص کی گئی تھی لیکن وہاں پہ ابھی تک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا کام شروع نہیں ہوا. میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا آج چیئر سے کہ ملک کے اندر ایک کوئی SOPs بنائی جائیں کہ اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے تو اس کو منیمم کتنے بیڈ کا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا سہولتیں ہونی چاہیے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے تو ان کو منیمم کتنے بیڈ کا ہونا چاہیے اور ان میں کس سہولت کا ہونا وہاں پہ لازم ہوگا. ہم عمارت بنا دیتے ہیں چھوٹی یا بڑی, لیکن وہاں سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا. میں اپنی تفصیلات میں اس کی طرف جاؤں گا. ساتھ ہی میں عرض کروں گا کہ وہاں پہ صحت کے حوالے سے میرے پاس بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے پاس سے ایک میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا, آج پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ فیصل آباد سے ڈرین نکلتا ہے اور وہ دریا کو جاتا ہے اور وہ میرے حلقے میں سے گزر کے جاتا ہے. جتنا ملوں کا اس میں فضلہ ہے, فیصل آباد کے سارا گندا پانی لے کے جا رہا ہے. اس سے ہمارے علاقہ اس حد تک متاثر ہے کہ زمینی پانی مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے. اور ایک وہاں کا خراب نہیں ہے, اس پوری تحصیل بہانا کا پانی خراب ہو چکا ہے. ان کے ارد گرد خیر بہت زیادہ خراب ہے. اور میری پوری لالیاں تحصیل میں اگر آپ پیچھے صاف پانی پروگرام میں سروے ہوا تو بیشتر علاقوں کا پانی اس میں خراب پایا گیا, ناقابل استعمال پایا گیا. میں عرض کروں گا کہ جہاں ہم ہاسپٹل میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ علاج ہو, ہمیں
کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے مریض ہی نہ اتنے بنے کہ جو ہاسپٹلوں پہ ہمارا اتنا بوجھ بنے. اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہمارے پاس بیماریوں کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ وہ یہ گندا پانی ہے. میں اس میں عرض آپ سے کروں گا کہ ایک صاف پانی پروگرام بنا, اس دفعہ بھی 1-2 منصوبے پانی کیے ہیں, لیکن ہمارا علاقہ اس سے بالکل مستفید نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے پیچھے ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو کچھ فلٹریشن پلانٹ مہیا کریں گے, لیکن ان پہ بھی ابھی تک کام نہیں ہوا. میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ ایک میرے ذہن میں تجویز ہے کہ جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ بہت بڑی مہربانی حکومت کی, جتنا دے سکی ہمیں دے, کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ بے تحاشا علاقوں میں پانی نیچے کا خراب ہے اور لوگ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں, اور وہ بے تحاشا اس وجہ سے جو بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہیں. لالی صاحب وائنڈ اپ پلیز. سر میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گا, مختصر سا میری تھوڑی سی گزارشات بقایا ہیں, میں اپنا گزارشات مکمل کرنے کی جلد از جلد کوشش کروں گا. جی شروع کریں. جی سر, میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں وہ ایک تو فلٹریشن پلانٹ ہے, ایک گورنمنٹ سیکٹرز پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی لاگت سے ہم ہینڈ پمپ جو ہیں وہ جو 400-500 گہرائی میں جا کے لگتا ہے, اس سے پانی صاف آتا ہے, اس کو مد نظر رکھا جائے. حتیٰ کہ اگر آپ MNS کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتے ہیں اس میں اس کو شامل کر لیں تو اس سے بھی وہ کام کروایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی میں آپ سے عرض کروں گا جی, زراعت کے حوالے سے میں ایک زراعت سے وابستہ علاقے سے میں نمائندگی کرتا ہوں, میں خود بھی زراعت پیش آدمی ہوں. اس بجٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ زراعت کو 1-2 جگہ پہ بہت مختصر سا اس کا ذکر کیا گیا, جیسے کوئی یہ میرے خیال ہے اگر ذکر نہ کرتے تو شاید وہ خانہ خالی رہ جاتا ہے. وہ خانہ پوری کی گئی, کوئی زراعت کو پورا اس میں کسی جگہ پہ توجہ نہیں دی گئی. 1-2 جگہ پہ خالی نام آیا, اور وہ اس میں نے جو بجٹ میں دیکھا ہے اس میں اس کا ذکر آ رہا تھا کہ تقریباً 50 ارب روپیہ اس دفعہ زراعت کے لیے. اب 50 ارب میں آپ کیا کریں گے جی؟ مجھے تو نہیں اندازہ ہوا کہ اس 50 ارب میں آپ ٹیڈی دل کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں, زراعت کی نئی تحقیق بھی کر رہے ہیں, جو بیماریاں نہیں آ رہی ہیں, نئے بیج آ رہے ہیں, ان پہ بھی اسی 50 ارب میں کام ہوگا. میں نہیں سمجھ رہا اسی 50 ارب کو آپ قرضے کی شکل میں بھی کسان کو دیں گے. اس 50 ارب سے ہم کیا کریں گے؟ میں قطعاً نہیں سمجھ سکا کہ اس سے اس بجٹ میں زراعت کو اس حد تک نظر انداز کیا گیا. میں انتہائی غیر مطمئن ہوں. اس بجٹ میں زراعت کو جتنی توجہ دی گئی ہے اس سے میں غیر مطمئن ہوں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جناب والا کہ زراعت پہ کوئی تحقیق ہی نہیں ہو رہی. ہمارے جو ریسرچ سینٹر ہیں پتہ نہیں وہ خدا معلوم کیا کام کر رہے ہیں, وہ کسان تک تو ان کا کوئی اثر نہیں آ رہا. اگر وہ کہیں لالی صاحب وائنڈ اپ پلیز. جی میں خان صاحب میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. اگر وہ کہیں کام کر بھی رہے ہیں تو اس کا اثر میں زمین پہ ہوتا نہیں دیکھ رہا. ہمارے بیج وہی پرانے چلے آ رہے ہیں. بیماریاں جو زراعت کے ساتھ ہیں ان کے لیے کوئی نیا ایسا طریقہ کار سامنے نہیں آیا جس سے کسان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. میں آپ کے ذریعے عرض کروں گا کہ اس کو پہلی ترجیح پہ رکھا جائے. زراعت کو, زراعت سے متعلقہ جو اس کے معاملات ہیں ان کو پہلی ترجیح دی جائے. میں چند گزارشات اپنے علاقے کے حوالے سے جناب عرض کروں گا. اس میں میرا گزارشات ہیں کہ ہم نے پچھلے دور میں بھی کوئی گیس کے منصوبے شروع کیے تھے جن میں کچھ مین پائپ لائن ڈل گئی ہے, لیکن اس کے چھوٹی پائپ لائن غیر مکمل ہے. بے تحاشا خرچ ہوا پڑا ہے اور غیر مکمل پڑا ہے. اس میں سے احمد نگر سے لنگر مختوم تک مین پائپ لائن ڈل گیا ہے. احمد نگر سے درخانہ والا ایک ہمارا اسٹیشن ہے, وہاں تک کا ہمارا فنڈ منظور ہے. اس سے میں شیخن تک اس کو لے جانا چاہتا ہوں. بوانا کے اندر پینسرا سے منگوانا تک مکمل ہے. میں چاہتا ہوں بوانا سے جامعہ آباد اور تھانہ اپنا بوانا سے ٹھٹا محمد شاہ یہ سارا مکمل کیا جائے. اس کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے جناب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس کے لیے, اور بجلی کے جو ہمارے منصوبے غیر مکمل ہیں ان کے لیے فنڈ چاہیے. ہمارے روڈ انتہائی ہیں میں سر. ہمارا ایک روڈ ہے جی وہ سیال موڑ کو لنک کرتا ہے میرے سرگودا روڈ سے. وہ اس پہ اب سفر کرنا تو درکنار, ادھر سے گزرنا ناممکن ہو چکا ہے. میرے ڈسٹرکٹ کی یہ حالت ہے
کہ وہاں سے آپ اس کاروبار کا مرکز ہے فیصل آباد، چنیور سے آپ فیصل آباد جا رہے ہو تو ناممکن آپ کا وہاں پہ سفر کرنا. شکریہ آپ جناب. ایک منٹ جی، میں مختصر آپ سے عرض میں اپنی گزارشات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. میرا ڈسٹرکٹ سے آپ 2 روڈ میں نکل رہے ہیں، فیصل آباد اور پنڈی بٹیاں، دونوں پہ آپ ناممکن ہے کہ سفر کر کے دکھا دیں. خدا را ان کے لیے فنڈ رکھا جائے. بلکہ جو روڈ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سرگودا روڈ، اس کا بی او ٹی کے اندر یہ فیزیبل آیا ہوا ہے. بی او ٹی کے اندر چند روڈ، جس میں آپ کا بھی روڈ ہے ایم ایم روڈ، مجھے میری معلومات میں وہ بھی بی او ٹی کے اندر فیزیبل ہے. اسی طرح اسی کرائٹیریا کے اندر یہ روڈ بھی اسی کرائٹیریا کے اندر آتا ہے. اگر ایک روڈ کو آپ لے رہے ہیں تو دوسرے کو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اس سے 2 رویا کر کے اس کو مکمل کیا جائے. ساتھ ہی میں جناب سے آپ سے عرض کروں گا جی کہ جو اس دفعہ یہ گندم کی خریداری ہوئی ہے، اس میں آپ نے کسان سے تو یہ 1400 روپے 1300 روپے 1400 روپے میں خریدا اور اس کے گھر سے بھی نکال لیا. اب وہ اس کی قیمت کو 1800 2000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے. اس کا ان چیزوں پہ مکمل نظر رکھنی چاہیے. اگر فائدہ ملنا چاہیے تو پھر کسان کو ملنا، جب کسان سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ چیزیں دگنی تگنی ہو جاتی ہیں. شکریہ جناب. اسی طرح میں سر ایک منٹ آخری گزارش کر، اسی طرح جو گنا ہے سر، یہ کے پی کے سے شروع ہوتا ہے، سارا پنجاب کاشت کرتا ہے، سندھ کاشت کرتا ہے. جو طریقہ کار ہم نے، مجھے خوف ہے اللہ نہ کرے اس طرح ہو، جو شوگر انڈسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اگلی سال اس دفعہ تو ہم نے یہ 200 سے 240 تک بھی بیچا ہے. یہ کوشش کریں کہ اس کی قیمت برقرار رہے، اس کا زوال کے ذمہ دار پہ نہ جائے. مجھے اس کا بڑا ڈر رہتا ہے. میں ساتھ ہی آپ سے عرض کروں گا کہ میرے علاقے کے اندر اسکول اپگریڈیشن کی بہت ضرورت ہے. میرے علاقے کے اندر بچیوں کے لیے 2 ڈگری کالج مجھے بھوانا چاہیے، 2 لالیاں چاہیے. بچوں کا ڈگری کالج چاہیے. میرے بھوانے میں ڈگری کالج بچیوں کا ہے، وہاں ایم اے کی کلاسز شروع ہوں. ڈگری کالج مجھے بچوں کا میرے تحصیل میں ہے ہی نہیں. شکریہ جناب. میں سر ایک منٹ، ایم اے کی کلاسز میں چاہتا ہوں میری لالیاں تحصیل میں بچوں کی شروع ہوں. میرے جو ڈگری انٹر کالج غیر مکمل ہیں ان کے فنڈ ریلیز کیا جائے. بھوانا سیوریج کا فنڈ ریلیز کیا جائے. میرے شہر لالیاں کے ڈیولپمنٹ کے کام بقایا ان کا فنڈ ریلیز کیا جائے. جناب والا ہمارے بے تحاشا معاملات ہیں. ہم بیکورڈ علاقہ کے اندر ہیں. میں وہاں کی آواز ہوں. خدا را ہماری آواز کو سمجھا جائے. ہمارے ہمیں اپنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. میرے علاقے کے معاملات خدا را حل کریں. ہمیں اپنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. میرے علاقے کے لوگ انتہائی پسماندگی کے اندر ہیں، انتہائی مشکل کے اندر ہیں. شکریہ جناب. ہم گورنمنٹ سے ان کی مدد چاہتے ہیں. خدا را ہماری ان منصوبوں کے اوپر ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کیے جائے، ہمارے ان معاملات کو مد نظر رکھا جائے. بہت مہربانی. تھینک یو جی.